لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صلوات محمد وآل محمد. ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں۔ گزارش کی گئی 1 منٹ کے اندر اس کا خلاصہ یوں ہے کہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی نجات کی فکر کرے۔ امام حسین سلام اللہ علیہ وہ اپنے زمانے میں امت کے باپ ہیں، جیسے رسول اللہ نے فرمایا: انا وعلی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو اب رسول اللہ اپنے زمانے میں باپ، علی اپنے زمانے میں باپ، تو اب علی کے بعد امت یتیم نہیں ہے۔ جو امام وقت ہے وہ اپنے زمانے میں امت کا باپ ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام اپنے زمانے میں باپ ہیں، اسی طریقے سے اپنے دور میں امام حسین علیہ السلام امت کے باپ ہیں۔ تو اب ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کوشش یہ ہو کہ امت کو کس طریقے سے نجات دی جا سکتی ہے۔ اور وہ دور وہ تھا کہ جب یزید حاکم بن کے بیٹھ گیا تھا، اپنی مرضی کے مطابق دین میں تبدیلیاں کر رہا تھا، جہاں سوتیلی ماں سے یزید کے فتوے پتہ ہے آپ کو؟ کتنا بڑا احسان ہے، خالی اسلام پر نہیں، بشریت پر۔ دیکھیے، بات اسلام کی نہیں ہے، بات جو ہے وہ شیعت کی نہیں ہے۔ امام حسین کی قربانی نے بشریت کو بچایا ہے، انسانیت کو بچایا ہے۔ اس لیے کہ اگر یزید کو موقع مل جاتا، میں کیا صاف باتیں ممبر سے ہر بات کہی بھی نہیں جا سکتی، یزید وہ انسان ہے جس کے نزدیک سوتیلی ماں یعنی باپ کی بیوی سے بھی نکاح، یہ کس بشریت کا جو ہے وہ مزاج ہے؟ کون سا مذہب ہے جو دنیا میں اس کو جائز کہہ سکتا ہے؟ لیکن یزید وہ ہے جو کہتا ہے سوتیلی ماں یعنی باپ کی بیوی سے نکاح جائز ہے۔ حج کا مذاق اڑایا، حاجیوں کا مذاق اڑایا، کعبے کا مذاق اڑایا، نماز کو منع کیا، شراب کو جائز قرار دیا، اور اب اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، مطلب میں یہ جو کچھ تبدیلیاں چاہتا ہوں دین میں کرنا، اس پر امام حسین خاموش ہو جائیں۔ امام حسین اگر خاموش ہو جاتے، انصاف سے بتائیے، آج نماز ہوتی، آج روزہ ہوتا،
آج عبادت ہوتی، آج انسانیت نام کی کوئی چیز نہ ہوتی تو حضرت کی یہ قربانی بشریت کے لیے ہے، انسانیت کے لیے ہے۔ تو احسان حسین کا نہ یہ کہ فقط اسلام پر، نہ یہ کہ فقط شیعوں پر، پوری انسانیت پر حسین کا احسان ہے۔ اور آج کی شب اسی حسین علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے، جس کو ہم شب عاشور کہتے ہیں۔ کل کا دن عاشور کا دن ہے، جس کے لیے روایات کہتی ہیں کل کوئی دنیاوی کام مت کرو۔ باقاعدہ ہم کو حکم دیا گیا ہے عاشور کے دن کے لیے کہ گریبان چاک ہونا چاہیے، آستینیں چڑھی ہونی چاہیے، ایک صورت سے لگے ہماری آپ کی کہ ہم اس وقت امام کے عزادار ہیں، شکل سے لگے، ایک دوسرے سے ملو۔ تو روایت کہتی ہے کہ ایک دوسرے کو پرسہ دو، اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین، ایک دوسرے کو امام حسین علیہ السلام کی تعزیت دو۔ یہ حکم ہے، لہٰذا قبل اس کے کہ میں مصائب شروع کروں، آپ تمام حضرات کو، جو بھی انسانیت کو مانتا ہے، بشریت کو مانتا ہے، آپ تمام حضرات کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ خاص کر کے ان میں وہ افراد جن کا خون، جن کی رگوں میں امام حسین کا ہے، سادات کرام، خصوصی طور پر ان کو میں پرسہ پیش کرتا ہوں۔ اور سب سے بڑھ کے ساکن غیبت، پردہ غیب میں رہنے والا ہمارا امام، جو اس وقت سب سے زیادہ مقبول ہے، سب سے زیادہ مقبول۔ ایک بزرگ عالم دین گزرے ہیں، مرحوم آغا سید جواد گل پائگانی رحمت اللہ علیہ۔ ان کا کہنا ہے کچھ ریاضتیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی ان ریاضتوں کو پورا کر لے جائے تو پھر کربلا کے واقعات کو مجسم دیکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں مگر پھر بھی کچھ مناظر ایسے ہیں جو مومن کی نظروں کے سامنے نہیں آ سکتے۔ وجہ کا اس لیے کہ مومن کا دل اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ ان مناظر کو دیکھ کے برداشت کرے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں مگر امام زمانہ جہاں جاتے ہیں زیارت کو، وہاں کا سارا منظر حضرت کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے۔ مثلا اگر امام حسین کی زیارت کو گئے ہیں تو ان کی نظروں کے سامنے وہ سارا منظر آ جاتا ہے کہ کس طریقے سے حسین کا جوان بیٹا امام کی بارگاہ میں آیا ہے۔ دیکھیے یوں تو دنیا میں سب کو اولاد سے لگاؤ ہے، سب کو اپنے بچوں سے پیار ہے، بچے اچھے ہوں، لائق ہوں، نالائق ہوں، لیکن باپ ہوتا ہے۔ دنیا میں چاہے جتنا لائق کسی کا بیٹا ہو، حسین کے بیٹے سے زیادہ نہیں ہے کوئی، ہے نا؟ جس کے لیے روایتیں کہتی ہیں چلتے تھے لگتا تھا رسول اللہ چل رہے ہیں، بولتے تھے لگتا تھا رسول اللہ بول رہے ہیں، مسکراتے تھے لگتا تھا رسول اللہ مسکرا رہے ہیں۔ ایک ایک کر کے جب لوگ جانے لگے تو ایک وقت وہ آیا کہ جب کڑیل جوان نے آ کے کہا بابا اب مجھ کو بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ دیکھیے ایک بات آپ کو بتاؤں، سب کو امام حسین نے اجازت دی ہے، سب سے کہا جاؤ خدا حافظ، حتیٰ جناب قاسم کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے، لیکن جب امام حسن علیہ السلام کا خط ملا، دیکھا، پڑھا، کلیجے سے لگایا، روئے، بے ہوش ہوئے، مگر جب ہوش آیا اپنے ہاتھ سے گھوڑے پر بٹھلایا، میرے لال جاؤ۔ سب کو امام نے رخصت کیا ہے، سب کو امام نے اجازت دی ہے، مگر
پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں نہیں سمجھا پا رہا ہوں، خدا مجھے توفیق دے کہ میں بتا سکوں میرے مولا نے کیا کیا۔ مگر اکبر کو امام نے نہیں کہا جاؤ خدا حافظ۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ یعنی علی اکبر بلا اجازت چلے گئے؟ میں نے کہا نہ، بلا اجازت نہیں گئے، لیکن جیسے سب سے کہا نہ جاؤ خدا حافظ، ویسے اکبر کی طرف رخ کر کے امام نے نہیں کہا کہ جاؤ۔ ارے کیسے باپ کہہ سکتا ہے جوان بیٹے کی طرف کہ پھر کیسے گئے؟ جواب اس کا یہ ہے، امام نے وہ طریقہ اپنایا کہ جس سے اکبر کو پتہ چل گیا کہ بابا راضی ہیں۔ کیسے؟ جب آئے، بابا مجھے بھی اجازت دے دیجئے، بجائے اس کے کہ میرا مولا اکبر کی طرف دیکھتا۔ روایت کہتی ہے حضرت نے سر اٹھایا، آسمان کی طرف رخ کیا، فرمایا اللہم شہد علی ہؤلاء القوم، پالنے والے اب تو گواہ رہنا، اب وہ جا رہا ہے میدان میں جو ہر اعتبار سے تیرے نبی سے مشابہ تھا۔ اے میرے اللہ، جب کبھی میں نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا، نظر نہ الہ، اپنے اس بچے کو دیکھتا تھا۔ اکبر سمجھ گئے بابا راضی ہیں۔ ایک چیز کا جواب دیجئے، جو عاشور کے حالات ہیں، جو کربلا کے حالات ہیں، اکبر جیسا بیٹا، صبح سے اکبر کے ذہن میں کیا ہوگا بتائیے؟ بھائی اجازت مل جاتی، کسی طرح سے اجازت مل جاتی تو میں بتاتا کہ علی کے گھرانے کے یہی جذبہ ہوگا نا۔ اور جیسے ہی یہ سمجھ میں آیا کہ بابا راضی ہیں، اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ اب کتاب کی بات نہیں کرتا میں، روایت کی بات نہیں کرتا میں، اپنی عقل سے سوچئے کہ اب جب ذوالجناح پہ سوار ہوئے ہوں گے تو کس رفتار سے اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہوگی۔ آپ بتائیے اس جوش کے سامنے 57 سال کا بوڑھا باپ، بھوکا باپ، پیاسا باپ، کیا اس گھوڑے کے برابر دوڑ سکتا ہے؟ بولیے انصاف سے۔ کیا یہ بوڑھا باپ، یہ بھوکا باپ اس جوان کے گھوڑے کے برابر دوڑ سکتا ہے؟ لیکن وہی اولاد کی محبت نا۔ کہتے ہیں جیسے ہی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، امام پیچھے پیچھے چل پڑے، مگر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ چند قدم چلے تھے، میرا مولا گر پڑا۔ اکبر متوجہ ہوئے گھوڑے سے نیچے، بابا آپ تو اجازت دے چکے تھے نا، بابا اب کیوں چلے آ رہے ہیں؟ انصاف سے بتائیے میرے بھائی، کیا معاذ اللہ دنیا میں کوئی ایسا سوال ہے جس کا جواب امام کے پاس نہ ہو؟ ہے نا؟ لیکن یہاں جو اکبر کا سوال ہے، کیا امام نے جواب دیا صحیح اکبر کو؟ اتر آئے گھوڑے سے، بابا آپ تو مجھے اجازت دے چکے تھے نا، اے بابا اب کیوں چلے آ رہے ہو بابا؟ میرا مولا کیا جواب دے؟ بیتنا فرمایا بیٹا کاش تم صاحب اولاد، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ اچھا ٹھیک ہے میرے لال جاؤ، ایک بات کہوں؟ جی بابا جاؤ، مگر جب تک سامنا رہے نا مڑ مڑ کے اپنی شکل بابا کو دکھلاتے جانا۔ اکبر چلے گئے۔ تاریخ کہتی ہے امام در خیمہ پہ آ کے بیٹھ گئے، ماں نے نگاہ گاڑ دی باپ کے چہرے پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ ہیں، میرے بچے کو کچھ ہوگا تو چہرہ بتا دے گا۔ کہتے ہیں اچانک امام کا چہرہ بدلا، لیلا تڑپی، آواز دی خیر تو ہے، کہ فرمایا دعا کرو بڑا زبردست پہلوان آیا۔
بیویوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. اتنے میں اکبر میدان سے واپس آ گئے. بابا العطش قد قتل وثقل الحدید اجحدنی. بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے اور اس پر سے یہ اسلحے کی سنگینی. اے بابا تھوڑا سا پانی کی سبیل اگر ہو جاتی ہے. اس پر روایت تو بس اتنا کہتی ہے کہ امام نے فرمایا بنیا ہاتھ لسانک، بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو. روایت صرف اتنی ہے. صاحبان اولاد ہیں بیٹھے ہیں نا، ذرا گردن جھکا کے دھیرے سے کہہ دیجئے یا اللہ یہ جو سمجھانا چاہ رہا ہے امام کی مصیبت، اس کو توفیق دے دے کہ سمجھا سکے. روایت صرف اتنا کہتی ہے کہ امام نے کہا بنیا ہاتھ لسانک، بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو. اس کے بعد ارباب مقاتل کا اپنا اپنا خیال ہے. کوئی کہتا ہے امام نے اس لیے کہا کہ بیٹا زبان لاؤ تاکہ اکبر کو بتا دے میرے لال میں تم سے زیادہ پیاسا ہوں. کسی نے کچھ کہا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے. ایک بزرگوار نے بڑی اچھی بات کہی، وہی دعا کیجئے میں سمجھا سکوں. وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ امام کا مقصد یہ رہا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اکبر کو پتہ نہیں تھا کہ میرا باپ کتنا پیاسا ہے. امام حسین کا یہ مقصد نہیں کا پھر کا شاید. دیکھیے ہوتا کیا ہے جب اللہ کسی کو اولاد دیتا ہے، بیٹا 6 مہینے کا ہوتا ہے، باپ کبھی لب چومتا ہے، کبھی پیشانی چومتا ہے، کبھی ہوتا ہے نا بیٹا 2 سال کا ہوتا ہے، باپ پیشانی چومتا ہے. بیٹا 5 سال کا ہو جاتا ہے، باپ پیشانی چومتا، رخسار چومتا. لیکن اولاد والوں جن کے اولاد جوان ہے انصاف، یہی بیٹا جب کڑیل جوان ہو جاتا تو باپ آنکھ بھر کے اولاد کو دیکھتا بھی نہیں. لب چومنا تو دور کی بات ہے. کیوں؟ کیا اب تم کو اپنے جوان سے محبت نہیں ہے؟ جواب اس بچے سے زیادہ اس جوان سے محبت ہے، لیکن پھر بھی اب باپ اس طرح پیار نہیں کرتا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ جوان بیٹے کو چومتے ہوئے باپ شرماتا. حسین نے کیوں کہا بیٹا زبان دو؟ ہوا یہ کہ جب اکبر میدان میں گئے، تاریخ سناؤں آپ کو، روایت کہتی ہے اکبر میدان میں گئے 100 یزیدیوں کو مار کے پلٹے تھے. کتنے؟ 100 یزیدیوں کو. آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا خاندان کا کوئی کراٹا جانتا ہے، بلیک بیلٹ ہے. راستے میں رات میں کسی نے روک لیا، 25 لوگوں نے اپنے فن کی وجہ سے سب کو زیر کر کے چلا آیا، زخم نہیں کھایا. دنیا واہ واہ کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ ذرا باپ کے دل سے پوچھئے کتنا خوش ہوگا. جہاں جائے گا وہاں کہے گا یہ اس دن 25 لوگوں میں گر گئے تھے، ماشاءاللہ بغیر زخم کھائے چلے آئے. ہے نا اکبر 25 لوگوں کے درمیان میں ہی گئے تھے. روایت کہتی ہے جب اکبر پلٹے ہیں 100 یزیدیوں کو مار کے بغیر زخم کھائے پلٹے ہیں. ہے نا یہ موقع ہے کہ نہیں ہے کہ امام خوش ہو جائیں. شاباش میرے لال، علی کے گھرانے کی لاج رکھ لی. بتا بیٹا کیا انعام چاہیے؟ موقع ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن مولا کیا کہے، علی اکبر نے ایسا سوال کر دیا حسین کا کلیجہ کباب ہو کے رہ گیا. بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے. اب امام حسین بے چین ہے کہ اس سوکھے لبوں کو چوم لیتے. صدقے جائیں میرے لال تم پر، تم نے خاندان کی آبرو رکھ لی. اب بہانے کی تلاش میں ہے
کیسے ان سوکھے لبوں کو چوم لوں کہ اتنے میں اکبر نے کہا بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے. حسین نے کہا بنیا ہاتھ لسانک، بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں لاؤ. اکبر کو بتانا نہیں تھا کہ میں پیاسا ہوں. حسین اپنے جذبہ محبت کو تسکین دینا چاہتے تھے. حسین بہانہ ڈھونڈ رہے تھے کہ بچے کے سوکھے لبوں کو چوم. اکبر نے زبان کھینچ لی. بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے ہیں. ایک انگوٹھی اتاری کا بیٹا دہن میں رکھ لو، جاؤ نانا حوض کوثر پر سیراب کریں گے. اکبر میدان میں آ گئے. اس کے باوجود میرے بھائیوں، میرے جوانوں، اکبر کا ماتم کرنے والوں، یہ سب یزیدی سیراب ہیں ہزاروں کی تعداد میں. علی کا پوتا اکیلا بھوکا پیاسا، اس کے باوجود یہ پوری فوج مل کے اکبر کا کچھ بگاڑ نہیں سکی. آخر میں مشورہ ہوا کیا کیا جائے اس جوان کا، یہ تو مارے ڈال رہا ہے. تب یہ طے ہوا کہ جب اکبر جوش شجاعت میں حملہ ور ہو، ایک آدمی نیزہ لے کے درخت کی آڑ میں چھپ جائے. جب ادھر سے اکبر چلے تاک کے نیزہ مار دے. ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، ذرا غور کیجئے. ایک طرف ادھر سے گھوڑے کی رفتار اور ایک طرف اس کا فورس اتنی تیز آ کے کلیجے پہ نیزہ لگا. اکبر سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا. آواز دی یا بتا، روئیے چیخیے، لگے کہ شب عاشور ہے. اے ام لیلا آئیے دیکھیے آپ کے لال پہ کیسی آوازیں بلند ہیں. ادب، ایک منٹ ادب. یا اللہ ہمارے جوانوں میں بھی وہ ادب عطا کر دے جو علی اکبر کے پاس تھا باپ کے تئیں. ادب ملاحظہ کریں گے. جب اکبر گرے ہیں گھوڑے سے تو باپ کو کیسے پکارا؟ یا ابتا علیک من السلام. یا علیک السلام تو جواب ہوتا ہے نا. اکبر کو کہنا چاہیے تھا یا ابتا السلام علیک. ہمارے بزرگوں نے اس پر بحث کی ہے، کہتے ہیں یہ جواب والا انداز اس لیے تھا کہ اکبر پیغام دینا چاہتے تھے بابا آنا مت بابا. بابا جوان کا لاشا دیکھا نہیں جائے گا بابا. اے میرے باپ آنا مت، علیک من السلام. میرے بابا یہیں سے میرا سلام لے لو، مطلب بابا خدا حافظ. اور جو اکبر نے سوچا تھا نا ہوا وہی. سنائے آپ کو، کہتے جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں اکبر کی آواز پہنچی نا، ایسا شوق لگا ہے مولا کو کہ کھڑے تو ہو گئے اکبر کے نام پر آواز پر، لیکن آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. کچھ دکھائی نہیں دے رہا، بس چلے جا رہے ہیں پکارتے ہوئے آئینہ علی، آئینہ علی، میرے لال علی کہاں ہو، میرے لال علی کہاں ہو. آواز کے سہارے آئے، بیٹھ گئے. خدا مجھے توفیق عطا فرما یہ چیخیں ان کے سینوں سے اس وقت نکلوا سکو. سر کو زانوؤں پہ رکھا، بیٹا کہاں تکلیف ہے؟ بابا نیزے کی انی. سر کو رکھ دیا زمین پر، دو زانو ہو کے بیٹھ گئے. آستینوں کو سمیٹ
آج تینوں کو سمیٹ لیا اکبر کے سینے. یا اللہ یا رسول اللہ فریاد ہے. کہتے ہیں یا علی، کہہ کے جو نیزے کی علی نکالی خون فوارے کی طرح ابلنے لگا. اب میں تاریخ میں باپ بیٹے کا منظر کیا لکھا ہے سناؤں. جیسے ہی حضرت نے نیزے کی علی نکالی نا خون فوارے کی طرح ابلنے لگا. میرا مولا تڑپ کے کھڑا ہو گیا. آسمان کو اس طرح دیکھتے ہیں آسمان کو دیکھتے ہاتھ ملتے ہے نا، جس کو کفِ افسوس کہتے ہیں نا، ہاتھ ملتے فرماتے جاتے بنیا الت دنیا بعدک الافا، میرے لال اب زندہ رہ کے کیا کروں. الت دنیا بعدک الافا، بیٹا تیرے بعد زندگانی دنیا پہ خاک ہے. ادھر اکبر کا حال سناؤ، یہ تو امام کا حال تھا نا. کہتے ہیں جوان کی روح آسانی سے نہیں نکلتی، تو اب سینے سے خون ابل رہا ہے. اکبر زمین گرم کربلا پہ ہے. ایک عالم دین نے اکبر کی شہادت کا جو منظر ایک شعر میں، خدا غریق رحمت کرے، تو میں نے بھی ان سے گزارش کی، بزرگ عالم تھے، کہ حضور پورا نوحہ کہہ ڈالیے. انہوں نے کہا نہیں، بس ایک شعر اکبر کی شہادت کا رہے گا. جانتے انہوں نے جو منظر پیش کیا، اکبر کے خون سے سینے سے خون ابل رہا، ایڑیاں رگڑ رہے، وہ فرماتے کنارے پائے اکبر ہٹ گئی ہے دور تک مٹی. پکاریے یا حسین. کنارے پائے اکبر ہٹ گئی ہے دور تک مٹی، زمین کہتی ہے مقتل کی کہ دم نکلا ہے مشکل سے. ادھر اکبر نے ہچکی لی، روح نکلی. روایت کہتی وہ امام جو ابھی تڑپ رہے تھے، جیسے ہی اکبر کی روح نکلی حضرت نے اپنے آپ کو اکبر کے سینے پہ گرا دیا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا. کہتے اتنا روئے اتنا روئے ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. آج بس تمام کیا میں نے. آج اگر آپ کو خبر مل جائے، اللہ بحق علی اکبر سب کے جوانوں کو محفوظ رکھے، خبر مل جائے فلاں کا جوان بیٹا مر گیا ہے، ہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا بیماری کی وجہ سے، آدمی یہ نہیں دیکھے گا سنی ہے کہ شیعہ ہے، ہندو ہے کہ مسلمان ہے، اپنا ہے کہ پرایا ہے. آدمی دوڑ جائے گا اس کا جوان مر گیا. لیکن ہائے کربلا کے میدان میں میرا مولا اکیلا. یا رسول اللہ فریاد ہے، میرا مولا اکیلا جوان کی میت پہ تڑپ رہا ہے. ایک آدمی نہ آیا جو حسین کا بازو تھام کے اکبر کے لاشے سے جدا کر دے. عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. بس بہت رو لیے آپ، بس ابھی تو اور بھی کام ہے نا.
ابھی تو اپنی قربانی بھی پیش کرنا ہے نا، کب تک روئیں گے؟ کوئی لاشیں سے جدا کرنے والا نہیں۔ جیسے بھی ہوا امام خود سے اٹھے، 57 برس کا بوڑھا بھوکا پیاسا باپ، 18 برس کا کڑیل جوان، آسان ہے جنازہ اٹھانا؟ کہتے ہیں امام نے وزن کو تقسیم کرنے کے لیے طریقہ یہ نکالا کہ اکبر کا سر رکھا اپنے کاندھے پر، سینے کو لگایا اپنے سینے سے، پیر زمین پہ خط دیتا جا رہا ہے، اس کے باوجود چند قدم چلتے تھے رکھ دیتے تھے، پھر چلتے تھے رکھ دیتے تھے۔ جب کئی بار ہوا آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اپنے بھائی کی